اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو مطلوب خاندانی نظام پر ہو رہی ہے کہ قرآن کس خاندان کو مطلوب جانتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہے، اور ہم کیسے ایک قرآنی مطلوب خاندان تک جا سکیں گے۔ تو سورہ مبارکہ یہ فرقان کی آیت نمبر 74 پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس آیت میں پروردگار عالم عباد الرحمن کے تصور، ان کی سوچ اور ان کے کلام کو پیش فرما رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ البتہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے، ہمارے اردو مترجمین نے اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا۔ ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہماری بیویوں اور بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ یہاں پر دراصل یہ ہے کہ ان کو، خود بیویوں کو اور خود ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور اور روشنائی قرار دے۔ اگر ان سے کچھ ایسا ملے تو اس میں زیادہ غور و فکر کی گنجائش نہیں ہے، لیکن خود ان کا وجود ہی قرۃ اعین بن جائے، یعنی قرۃ اعین کا جو مصداق ہے وہ مصداق بیویاں بن جائے، اس کا مصداق اولاد بن جائے۔ تو یہاں پر کثرت اولاد کا فلسفہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اولاد زیادہ کیوں مانگے، کس لیے مانگے۔ چونکہ فرزند اگر زیادہ ہو جائے تو انسان کو اسی مقدار میں انسان کی زندگی میں آسائش آ جائے، انسان کی زندگی میں خوشیاں آ جائے، انسان کی زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ آج جن کے ایک بچے یا دو بچے، کبھی آپ دیکھیں گے وہ خون کے آنسو روتے ہیں، چونکہ بچے بگڑ گئے، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو ارث اور میراث سے محروم کر دیتے ہیں، یا بہت سارے والدین جو اپنے بچوں کو عاق کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب اطاعت میں نہ رہے تو یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو عاق کی نوبت آ جائے تو یقیناً ایسے بچے قرۃ اعین تو نہیں ہے، ان کو ہم آنکھوں کی روشنی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ذریہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور کم از کم 3 پر اطلاق ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں پر پروردگار سے جو کثرت اولاد مانگ رہا ہے بندہ تاکہ آنکھوں کی روشنی بھی بنے، تو یہاں پر ہمارے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ یورپ کی تقلید میں بہت نکل گئے ہیں آگے، کہ یورپ میں ایک بچہ یا 2 بچے، لیکن ہمارے ہاں ہم یورپ کے مقلد نہیں ہیں، ہم پیغمبر رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا تکثروا، تم نکاح کرو، تم اولاد کو کثرت سے نکالو،
تمہاری اولاد میں اضافہ ہو، تم ایک دو فرزند پہ اکتفا نہ کرو، تکثرو یعنی کثرت سے نسل بڑھاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سارے انبیاء آئیں گے، سارے نبی ہوں گے اور ان کی امتیں، وہاں پر میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، تم پر فخر کروں گا کہ تم نے میری امت میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ بِالسِّقْطِ، اگر تیری اولاد سقط بھی ہو جائے تب بھی میں اس سقط شدہ اولاد پہ قیامت کے دن فخر کروں گا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اور ان کی امتوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرزند آوری کی کیا حیثیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ سقط شدہ اولاد بھی ہی کیوں نہ ہو، تم اولاد پیدا کرو، قیامت کے دن ایک مرتبہ پروردگار عالم اس سقط شدہ اولاد کو بہشت میں جانے کا حکم دے گا، لیکن یہ سقط شدہ یہ بہشت میں جانے سے انکاری ہے۔ بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا، سب تو بہشت میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ بہشت مل جائے، لیکن یہ کون سا شہزادہ ہے جس کو بہشت میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں فرشتے، لیکن یہ جانے سے انکاری ہے، یہ کہہ رہے میں نے نہیں جانا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے بہشت میں کیوں نہیں جانا، تو یہ سقط شدہ، دیکھو مومنین و مومنات سنیں اس حدیث کو، ہم اولاد کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اولاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود پیغمبر فخر کرے، دوسری بات یہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کو بہشت کے دروازے پر لے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ سقط شدہ اولاد بہشت میں جانے سے یہ انکار ہے، یہ انکار کر رہے۔ یہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بہشت میں کیوں نہیں جانا، تو یہ سقط شدہ فرزند کہیں گے جب تک میرے والدین بہشت میں نہ جائے ہم بہشت میں نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اس سقط شدہ فرزند کی برکت اور اس کے حرمت کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اس سقط شدہ اولاد کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دیکھو اولاد نکالو، فرزند نکالو، بچے نکالو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم بچے نکالو گے تو اللہ کی زمین تسبیح خدا کرنے والوں سے سنگین ہو جائے، وزنی ہو جائے۔ یعنی تیرا بیٹا تیری بیٹی تسبیح پروردگار کرے تو یہ زمین پر ایک احسان ہے۔ ایک اور روایت میں آیا، کسی نے کہا کہ بیٹا لے کر کیا کروں؟ امام نے فرمایا اولاد کی تمنا کرو، چونکہ اولاد آ جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی زمین پر ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کا اضافہ ہو تو یہ تمہارے لیے شرف ہے، موجب برکت ہے۔ تو اسی طرح کثرت اولاد، آپ دیکھیں
اولیاء الہی کی کتنی اولادیں ہیں، لیکن یہ اولاد ان کا کیا فائدہ؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو عمل ختم ہوتا ہے، لیکن کچھ وسیلوں کے ذریعے انسان کا عمل جاری رہتا ہے۔ ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ فرزند ہے، اولاد ہے۔ اولاد جب نیک عمل کرے تو والدین کے حصے میں خود بخود جائے۔ والدین کے لیے جو نیک اولاد استغفار کرے تو یہ والدین کے بخشے جانے کا سبب ہے۔ اولاد جو بھی نیک کرے والدین کے لیے تخفیف عذاب ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی قبرستان سے جا رہے ہیں، اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اس صاحب قبر پہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، لہٰذا جہاں پر عذاب ہونا وہاں پر ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں جلدی گزرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں جو حاجی رات گزارتے ہیں، صبح مینا کی طرف جاتے ہیں تو ایک وادی عذاب ہے کہ جہاں پر اصحاب فیل پر خدا کا عذاب نازل ہوا، وادی معاصر۔ جب وہاں سے حاجی گزرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی گزرے۔ کیوں؟ چونکہ عذاب شدہ علاقہ ہے، کہیں ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، لیکن صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے جلدی گزرنے کا حکم دیا، اب وہ گزر گئے۔ اب اگلے سال جناب عیسیٰ کا گزر پھر اسی قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اب اس صاحب قبر پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے، عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اصحاب پوچھتے ہیں یا نبی اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ پچھلے سال آپ نے فرمایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ فرمایا عذاب کو اٹھا لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس مرنے والے نے اپنا کوئی بیٹا دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، آج اس کا بیٹا سن تکلیف کو پہنچ کر اس نے الہی اور خدائی صفات کو اپناتے ہوئے خدا کی اطاعت اس نے شروع کی ہے، تو پروردگار عالم نے اس بیٹے کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی اب بیٹے کے عمل کی وجہ سے یہ بیٹا ہدیہ نہیں کیا۔ دیکھو میرے عزیزو، یہاں پر دو مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ اولاد اپنے عمل اپنے مرنے والے ماں باپ کے نام پر ہدیہ کر رہے، ایک مرتبہ خود عمل بجا لائے، فرق ہے ان دونوں میں۔ ایک مرتبہ بیٹا باپ کے بدلے میں کسی کو حج پہ بھیج دیا، کسی کو عمرے پہ بھیج دیا، کسی کو زیارت پہ بھیج دیا، کسی یتیم کی سرپرستی کی، کسی بیوہ کی سرپرستی کی، کسی کو قرض الحسنہ دیا، کسی کی مدد کی، کسی کی مالی مدد کی، کسی کو کھلایا، یہ سب کچھ والدین یا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ سب کے سب اس تک پہنچ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ اولاد خود عمل کرے، ماں باپ کا نام نہ لے، پھر بھی اس کے عمل سے برابر حصہ پروردگار اس کے والدین تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی ختم نہ ہونے والا ثواب کا سلسلہ یہ نیک اولاد کی صورت میں انسان کو ملے۔
تو جس قدر اس کے اولاد زیادہ اسی مقدار میں اس کے لیے وہاں پر بھی ثواب زیادہ، اس کے لیے وہاں پر بھی خدا کی نعمتیں زیادہ۔ تو اولاد، کثرت اولاد یہ اس دنیا کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جس قدر آپ کے لیے مال ہوگا اسی مقدار میں آپ کی عزت بڑھے گی، جس قدر آپ دینے والا بن جائے آپ کی عزت بنے گی، لیکن اگر آپ دینے والا نہ ہو تو عزت گھٹے گی۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کو اگر کوئی عزت ہے، اس زندگی کی کوئی عزت ہے، کوئی اس میں زیبائی ہے، اس میں کوئی خوبصورتی ہے، اس میں کوئی آپ رنگ دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کثرت اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کے 40 کے قریب بہنیں اور بھائی تھے، اور آپ کی ایک بہن معصومہ جو قم میں مدفون ہے، اور آپ کے 3 برادر تو ایران کے شہر شیراز میں مدفون ہے، اور تینوں کے بڑے آستانے ہیں، اور تینوں شہید ہو گئے۔ یعنی بہت سارے امامزادہ جو ایران میں آئے شہید ہو گئے۔ خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے 18 بھائی تھے، لیکن سب کو ایران کے شہر ساوا میں جو قم سے فقط چند کلومیٹر دور ہے سب کو شہید کیا، لیکن کسی کی قبر بھی مشخص نہیں ہے، کہاں ان کو دفنایا، کیسے ان کو قتل کیا اور کیا ماجرا گزرا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم سے نیک لوگ مانگ کیا رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بیویاں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرزند ایسے دے جو ہماری آنکھوں کی روشنی بن جائے، ہماری زندگی کا سہارا بن جائے۔ تو پروردگار عالم سے ان خصوصیات کے مالک بیویاں اور بچے ہمیں خدا سے درخواست کر کے لینے کی ضرورت ہے، اللہ سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ یقولون ہے، ایک مرتبہ مانگنا کافی نہیں ہے، بار بار مانگے۔ یہاں پر قرآن میں جو یقولون آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ کہہ کے دعا سے تھکتے نہیں ہے، یعنی مومن ہمیشہ دعا مانگے، اس لیے کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کی جان ہے، عبادت کے اصل دعا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے خالق تک جاتا ہے اور خالق سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو دعا سے تھکنا نہیں چاہیے، اسی وجہ سے کہا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا، یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے روش یہ ہے، ان کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خدا ہی سے مانگتے ہیں اپنے لیے، تو پروردگار عالم ان کو دے تو وہ عام قسم کے لوگ نہ دے، بلکہ ان کو جو بیوی ملے وہ بھی نمونہ، اولاد ملے وہ بھی نمونہ۔ اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو نیک و صالح اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔